آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 معیار مقرر فرمائے تھے۔ فرمایا تم میں سے جو شخص برائی کو، ظلم کو، بے حیائی کو، لوٹ مار کو، کرپشن کو، دین کی حدود کی خلاف ورزی کو، ظلم کو، جبر کو، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بھی منکر ہے، جو اس کو کھلے بندوں دیکھے، اس کو نظر آئے، تو اس پر فرض ہے کہ وہ اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس کو روکے اور اس نظام کو بدلنے کی کوشش کرے۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، پوری قوت کے ساتھ اس نظام کو بدلے۔ وہ نظام جو منکر پہ قائم ہے، جو بدی پہ قائم ہے، جو ظلم پہ قائم ہے، جبر پہ قائم ہے، بے حیائی پر قائم ہے، لوٹ مار پہ قائم ہے، حرام پر قائم ہے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو بدل دے اپنی قوت کے ساتھ۔ یہ آقا علیہ السلام نے ایک پہلا معیار قائم کیا، یہ معیار آئیڈیل ہے۔ پھر آپ نے خیال فرمایا اپنی امت کے کمزور لوگوں کا، اور فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر کوئی اتنی طاقت اور جرت نہ رکھے، ہر ایک کے سینے میں ایسا کلیجہ نہیں ہوتا نا۔ شعروں میں ٹکرانے کی بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، شاعری میں، تقریروں میں ٹکرانا بھی بڑا آسان ہوتا ہے، مگر میدان میں اتر کے ٹکرانا اور اپنی جانیں دے دینا یہ مشکل ہوتا ہے۔ یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کے من میں اس نے حسینیت کا چشمہ کھول دیا ہو، جس کو حسینیت کے نور سے روشن کر دیا ہو۔ اگر حسینیت کسی کے من میں داخل ہو جائے، اس میں بزدلی نہیں رہتی، بے حسی نہیں رہتی، بے ضمیری نہیں رہتی، بے غیرتی نہیں رہتی، بے حیائی نہیں رہتی، ڈر نہیں رہتا، خوف نہیں رہتا، مصلحت نہیں رہتی، اس کی ٹانگیں کانپتی نہیں ہیں۔ پھر وہ کمزور بھی ہو تو دنیا کا طاقتور ترین ہوتا ہے، چونکہ اس کی طاقت اپنی نہیں ہوتی، اس کی طاقت حسین سے ہوتی ہے، فکر حسین سے ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے جانتے ہوئے کہ ہر کوئی ٹکرا نہیں سکتا، کمزور بھی ہوتے ہیں، چھوٹے کلیجے والے لوگ بھی ہیں، تو ان کا دھیان فرما لیا کہ بہت بڑی اکثریت ہی امت سے نہ نکل جائے، ان کا بھی خیال رکھا۔ فرمایا فَبِلِسَانِهِ، اگر کوئی ٹکرانے کی جرت اور ہمت نہ رکھے تو زبان سے للکارے، یا ٹکرائے یا للکارے، 2 پیمانے دیے۔ پھر زبان سے اس کی مذمت کرے، اس کا ساتھ نہ دے۔ آقا علیہ السلام نے رعایت فرمائی ان بہت کثیر تعداد میں ہر زمانے کی اپنی امت کے افراد کی جو ٹکرانے کا کلیجہ نہیں رکھتے، ان کا خیال کیا۔ پھر تیسرا درجہ اور تیسرا پیمانہ دیا، فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ اس سے بھی کمزور دل کے لوگ ہوں گے، مفاد زیادہ طاقتور ہوگا ان کی زندگی میں۔ کئی لوگ مالی مفاد کے آگے کھڑے نہیں ہو سکیں گے، کئی چندوں کے آگے کھڑے نہیں ہو سکیں گے، چندے رک جائیں گے، کھڑے نہیں ہو سکیں گے، کئی پرمٹوں کے آگے کھڑے نہیں ہو سکیں گے، کئی ڈیولپمنٹ فنڈز کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں گے، کئی گلی کوچوں کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے کوئی کام اور غرض کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ بڑے کمزور لوگ جن میں زبان سے حق کہنے کا بھی حوصلہ نہیں ہوگا، زبان سے حق کہنے کا بھی حوصلہ نہیں ہوگا، ڈریں گے۔ آقا علیہ السلام نے سوچا کہ ہوں گے تو وہ بھی میری امت میں ایسے بھی ہوں گے۔ پھر ان کا خیال کر کے فرمایا فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے بھی للکار نہ سکو اور مذمت نہ کر سکو، اور ڈر ہو کہ کہیں پولیس نہ اٹھا لے، ڈر ہو مقدمہ نہ بن جائے، ڈر ہو یہ مفاد نہ رک جائے،
ڈر ہو یہ کام نہ رک جائے، خوف زدہ ہو زبان سے بھی کلمہ حق ادا نہ کر سکو، تو فرمایا تیسری گنجائش دے دی، فرمایا فبقلبہ، پھر دل سے نفرت کرے، دل سے نفرت کرے مگر ان کا ساتھ نہ دے، نفرت کرے ان کی نوکری نہ کرے، چاکری نہ کرے، غلامی نہ کرے، ان کی وفاداری نہ کرے، ان کی تابعداری نہ کرے۔ میں جب یہ بات آپ سے کر رہا ہوں مجھے بڑی بڑی دینداری کی شکلیں رکھنے والے میری آنکھوں کے سامنے، بڑی بڑی وضع قطع، بڑی بڑی صورتیں، شکلیں، دیکھنے میں بڑی سنتیں، دستاریں، بہت کچھ سامنے دیکھ رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم زبان سے ٹکرا نہیں سکتے، زبان سے خوف زدہ ہو یا مفاد زدہ ہو، خوف زدہ ہو یا مفاد زدہ ہو، تو پھر دل سے نفرت تو کرو، ان کی پارٹی نہ بنو، ان سے الائنس نہ کرو، ان کا ساتھ نہ دو، دل سے نفرت کرو۔ اور دل سے نفرت کرنے کے لیے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کو کمزور ترین درجہ قرار دیا مگر سٹل ایمان کے اندر رکھا، ایمان سے خارج نہیں کیا، فرمایا یہ باٹم لائن ہے، کمزور ترین درجہ ہے۔ اس سے آگے سٹیپ کیا ہے؟ چوتھا سٹیپ ہے ان کے ساتھ مل جانا، وہ ایمان سے خارج ہونے والا عمل ہے، یعنی بدی کا ساتھ دینا، ظلم کا ساتھ دینا، جبر کا ساتھ دینا، وہ اضعف الایمان سے بھی نیچے ہے۔ اب میری سمجھ میں نہیں کہ کمزور ترین ایمان کے بعد پھر کون سی حالت ہے ایمان کی کہ جس کو داخل ایمان سمجھیں گے۔ شرعی، اعتقادی، اصولی، فنی بحث سے قطع نظر عملی ایمان، کیا عملی ایمان کی شکل میری سمجھ میں نہیں آتی کہ اضعف الایمان کے بعد، باٹم لائن کے بعد تو مائنس شروع ہو جاتا ہے نا، باٹم لائن تو زیرو پر آ گئے، 10 سے نیچے گرے، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1، اس کے بعد زیرو آ گیا، اضعف الایمان، تو اس سے نیچے جائیں گے تو مائنس شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو 3 درجے تھے، اس وقت کیا ہوا کہ کچھ لوگ خوف زدہ ہو کر یا مفاد زدہ ہو کر، کچھ لوگ یزید اور یزیدیت یعنی بطور نظام اس کے مؤید بنے، وہ کوفہ اور دمشق میں تھے، مفاد کے لیے یا خوف زدہ ہو کر اس کے ساتھ ہوئے، یہ طبقہ بھی تھا۔ باقی باری اکثریت وہ 2 پوزیشنز میں رہی، 2 پوزیشنز میں، فبلسانہ اور فبقلبہ۔ باری اکثریت، میں آپ کو حسین کی انفرادیت سمجھا رہا ہوں آج۔ انفرادیت کیا ہے حسین کی، امام حسین کی؟ کون سا انوکھا کام کیا انہوں نے؟ دیکھو، ایک ہے پورا خانوادہ قربان کروا دیا دین کے لیے، خاندان شہید کروا دیا، دوسرا ہے انتہا درجے کی مظلومیت جس میں شہادتیں ہوئی، یہ سارے ایسپیکٹ اپنی اپنی جگہ، مگر ان سارے حقائق سے ہٹ کر ایک دوسری انفرادیت سمجھا رہا ہوں کہ کیا ہے۔ باری اکثریت امت کی یا فب لسان ہی کے درجے میں یا فب قلب ہی کے درجے میں گئی۔ حسین فَلْيُغَيِّرُ بِيَدِهِ کے مقام پر فائز ہوئے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ۔